بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم شق القمر یا چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیں گے، لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا کیے، اس زمانے میں بھی مشرکین لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزے دیکھ کر بھی انکار کر دیا تھا، اور بجائے کہ ان معجزات کو مانتے یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہی ملحدین کی اولادوں نے آج تک اسی روایت کو پکڑا ہوا ہے، مگر اس کا نام تبدیل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں ان معجزات کا تعلق تاریخ سے ثابت نہیں ہے، جس کی مثال حال ہی میں بنائی گئی ایک انڈین یوٹیوبر کی ویڈیو ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تلوار سے چاند کے دو ٹکڑے کرنا مسلمان ثابت کر کے دکھائے۔ دوستو، تاریخ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے کو جا بجا ثابت کیا، مگر ان ملحدین کی اولادوں نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ شق القمر کا واقعہ کیا ہے؟ تاریخ میں اس کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اللہ پاک سورۃ القمر کے اندر بیان فرماتے ہیں، قیامت آ گئی اور چاند پٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ ایک جادو ہے۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں موجود ان آیات نے شق القمر کے واقعے کو ایک معجزے کی طور پر بیان کیا ہے۔ دوستو، یہ معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ظاہر ہو چکا ہے، اور قرآن مجید نے اس کو ماضی میں یعنی گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے کوئی آثار آج کے دور میں بھی موجود ہو یا بالکل ہی ختم ہو گئے ہو، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا۔ قرآن مجید کے بعد اگر ہم حدیث کی طرف جائیں تو صحیح حدیث کی روشنی میں بھی شق القمر کا واقعہ موجود ہے، اور کچھ جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، جبیر بن معطم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ شق القمر کا واقعہ دراصل اس وقت پیش آیا جب قریش کا ایک گروپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے سب سے مشکل کام کو منتخب کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو نہ کر سکے، اور قریش کا یہ گروہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ٹھیک ہے، اگر تم چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتا دیکھ لو تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ ان لوگوں نے سر ہلاتے ہوئے ایمان لانے کی حامی بھر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر دو حصوں میں الگ ہو گیا، یہاں تک کہ جب لہرا پہاڑ درمیان میں اور چاند کے دو ٹکڑے اس کے دونوں طرف صاف دکھائی دینے لگے، وہاں پر کھڑے لوگ اس معجزے کو حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگو دیکھ لو اور یاد رکھنا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ چاند کو اشارہ کیا تو وہ دوبارہ سے اپنے اصلی حالت میں جڑ گیا، لیکن کفار مکہ اپنے کیے گئے وعدے سے مکر گئے اور کہنے لگے یہ تو صرف محمد کا کیا گیا جادو ہے، اور اس گروہ میں کفار مکہ کا سردار ابو جہل بھی موجود تھا۔ اسی گروہ میں کچھ عقل مند سردار کہنے لگے جادو ہمیشہ اپنا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہی دکھاتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا، تو کیوں نہ ہم یہ گواہی ان لوگوں سے دلوائے جو دوسرے ملکوں میں سفر کیے ہوئے ہیں۔ ہم بڑی مجمع میں ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے بھی فلاں رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا؟ اگر ان لوگوں نے گواہی دے دی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً سچے نبی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد قریش مکہ کے وہ قافلے واپس آنا شروع ہو گئے جو دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے تھے، تو یہ لوگ دوڑ کر ان سے شق القمر کے واقعے کو دیکھنے کا ثبوت کتورنے لگتے، مگر انہیں جواب ایک ہی ملتا تھا، ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ جب کفار قریش کے ہتھے کوئی ثبوت نہ لگا تو آخر ان لوگوں نے اپنی جانب سے ایک تعویل گڑی کہ جادو دراصل پورے آسمان پر کیا گیا تھا اور جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔
اس واقعے کے بعد کچھ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے مگر اکثریت کفار ہی رہی۔ آج انہی کفار کے اولاد و منکرین اور ملحدین کے آنے والی نسلوں نے بھی اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوششیں کی۔ نقطہ ان ملحدین کا بھی یہی تھا جو ان کے آباء و اجداد نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہا تھا کہ اگر آج سے 1400 سال پہلے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوتے تو اسے دوسرے شہروں میں کیوں نہیں دیکھا گیا، جس کا پہلا ثبوت تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین قریش مکہ کے وہ قافلے جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ کر اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ ہم نے واقعی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے، جس کا ثبوت حدیث میں بھی موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر ذی شعور شخص اس بات سے آگاہ ہوگا کہ جب طلوع چاند کا وقت ہوتا ہے تو کئی ممالک میں دن کا وقت ہوتا ہے، یا آسمان پر چھائے کالے گھٹا بادل چاند ستاروں کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت چاند کو شق ہونے کا منظر صرف انہی لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے ہاں رات ہوگی اور آسمان صاف ہوگا اور وہ چاند کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ جن دوسرے ممالک میں لوگوں نے شق القمر کے اس واقعے کو دیکھا تھا تو انہوں نے اس واقعے کی نہ صرف گواہی دی بلکہ اسے دستاویزات میں بھی محفوظ کر لیا تھا، جس میں سب سے سر فہرست ہندوستان تھا۔ انڈونیشیا مالابار کے بادشاہ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تو اس واقعے کو ایک دستاویز میں لکھنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس کا ثبوت آج بھی موجود ہے اور اس بادشاہ کا نام چکرورتی پارمس تھا۔ چیرامند پیرومل جنوبی ہند کے راجا نے بھی اپنے محل سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا، جس کے بعد ان دونوں بادشاہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ ہندوستانی آلور کے مجسموں میں سے آج بھی ایک ایسا مجسمہ موجود ہے جس پر یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا تھا جب چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ان تمام واقعات اور معجزے کے تمام ثبوت انڈین لائبریری جو کہ لندن میں موجود ہے، یہ ثبوت آج بھی پڑے ہیں۔ ان ملحدین کے اولادوں کا آخر اعتراض یہ ہے کہ یہ واقعہ سائنس سے ثابت نہیں ہے۔ 1680 میں ایک ماہر ریاضی دان پر و فلکیات نے چاند کی ایک تصویر بنائی۔ ڈومینسو کسینی کی چاند کی بہت زیادہ ریسرچ ہے، اسے چاند کے متعلق دلچسپی کو مزید بڑھائی گئی۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے جو تصویر بنائی اس کے درمیان میں ایک لکیر کھینچی تھی، جس کا مطلب اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ یہی وہ پہلا ثبوت تھا جو پہلی بار کسی سائنسدان نے پیش کیا تھا۔ اس واقعے کو جب 200 سال کا عرصہ بیت گیا تو ناسا کے سائنسدانوں نے چاند کی ایک تصویر جاری کی۔ 200 سال بعد والی اس تصویر کا موازنہ جب کسینی کی بنائی گئی تصویر سے کیا گیا تو دونوں میں ایک چیز مشترکہ پائی گئی تھی اور وہ تھی لکیر۔ چنانچہ اب ان سائنسدانوں کو اس لکیر نے مزید نئی کھوج کا راستہ دکھا دیا۔ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، تحقیق کرو میری تخلیقات پر، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ 1969 کا سال جب ناسا نے اپولو 10 کو بھیجا تو اس نے انتہائی نزدیک سے چاند کی تصویر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں کھینچی چاند کی وہ لکیر زیادہ نمایاں نظر آ رہی تھی۔ سائنسدانوں کی مزید ریسرچ نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ چاند کی سطح مزید اس لکیر کی جانب کھینچی چلی جا رہی ہے۔ چاند مسلسل اس لکیر کو بھرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ سارے واقعے کا تعلق اس سمت جا ملتا ہے جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا جسے یہ لکیر آج پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اصل میں ایسٹروناٹس اور سائنسدان اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی اسے محض قصے کہانیوں کی نظر کرنا چاہتے تھے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر چاند کے درمیان کھینچی اس لکیر کے حقائق اور اس میں پوشیدہ راز دنیا کے سامنے رکھا گیا تو اسلام کی حقیقت مزید کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ ان لوگوں کا رخ مزید تیزی سے اسلام کی جانب بڑھے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل سعود سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔